إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں متفرق موضوعات سے تعلق رکھنے والے کچھ سوالات انشاءاللہ شامل ہوں گے اور ان کے جوابات آپ سن سکیں گے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے علماء کرام سے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آج کے پروگرام میں جو پہلا سوال ہم شامل کر رہے ہیں وہ دراصل پہلے کچھ پوچھے جانے والے سوالات کا ایک قسم کا تسلسل ہی ہے۔ ہمارے وہ ناظرین جو ریگولرلی پروگرام دیکھتے ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ ہمیں ایک دوست نے جرمنی سے بچوں کی پیدائش کے بعد کے جو فوری طور پر بعض احکامات ہیں اس سلسلے میں کچھ سوالات بھجوائے تھے۔ ان میں ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق جو حکم ہے وہ بچے کا ختنہ کرنے کا بھی ہے۔ تو اس پر چند ایک سوالات پہلے ہو چکے ہیں۔ آج جو سوال ہم اس موضوع سے متعلق وہ پوچھیں گے وہ محترم ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خان صاحب، یہ سوال انہوں نے بھجوایا تھا کہ کیا کسی نو مولود کا ختنہ کرانا ضروری ہے؟ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ بچے کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ جب بڑا ہو تو خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرے؟ وہ کہتے ہیں گویا ایسی عمر میں کہ جب وہ ناسمجھی کی عمر میں ہے تو اس کے بارے میں کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ بچے کی کس عمر پر میں ختنہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس کی حد کا تعلق ہے کہ کس وقت کرنا ضروری ہے تو قرآن کریم میں اور احادیث میں کہیں ایسی اس کی حد مقرر نہیں ہوئی کہ ضرور ہی اس وقت بچے کا ختنہ کرنا ضروری ہے، لیکن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس کے بال اتارے جائیں اور اس کے ختنے کروائے جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ان کی پیدائش کے 7ویں روز ان کے ختنے کروائے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بال بھی کٹوائے اور اتروائے اور 7 ختنے بھی کروائے، اور یہ حدیث کی کتاب جو السنن الکبریٰ للبیہقی ہے اس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ ختنے کا جو رواج ہے عرب میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور عرب میں یہ رواج موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی، اور ان میں یہ رواج تھا کہ وہ بچے کا عموماً ختنہ بالغ ہونے سے پہلے کرواتے تھے۔ اس میں بھی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور غالباً اس میں یہی ایک سر تھا کہ بالغ ہونے پہ بچے کا جو ستر کا ہے، اس کی پردہ پوشی جو ہے اس کی شرمگاہوں کی، وہ لازمی ہو جاتی ہے، اور اسلام نے بھی اس کو پسند کی ہے۔ اس لیے چھوٹی عمر میں اس کا ختنہ کروانا، اور ویسے بھی اس عمر میں اس کے ہیلپ ہونے کا زیادہ جلدی یہ ہو جاتا ہے، اس لیے پسند کیا گیا کہ اس وقت کروایا جائے۔ اگر کسی بچے کا ختنہ 7ویں دن نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا ختنہ ہونا ضروری ہے، اور یہ مسنون ہے، اور تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور جو سطر کا دوسرا حکم ہے وہ بھی قائم رہے،
یہ نہ ہو کہ بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے اور اس وقت اس کا ختنہ کروایا جا رہا ہو، کیونکہ یہ ایسی چیز بہرحال نہیں ہے کہ جو چھوٹی عمر میں نہیں ہو سکتی اور ضرور ہی بڑی عمر میں ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچے کے اختیار پہ چھوڑا جائے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب بچہ اس کو اپنے اختیار کو پہنچتا ہے، جب اس میں تمیز یا میچور ہوتا ہے، تمیز کی عمر کو جب پہنچتا ہے، تو اس وقت عموماً وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اس پر سطر والا جو حکم ہے وہ لازم آتا ہے۔ اگر اس بات کو لیا جائے کہ بچے کی مرضی اس کے خلاف ہے، تو پھر تو بہت سارے معاملات، بچہ کل کو بڑا ہو کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے بال کیوں کٹوائے، یا مجھے اس قسم کا لباس کیوں پہنایا گیا، یا میری خوراک کیوں ایسی رکھی گئی۔ تو اس بات کو اسلام نے قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ پسند کیا ہے کہ بچوں کی تربیت اور ان کی بہتری کے لیے جس قسم کی نشو و نما اس کے والدین کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ایسا ماحول مہیا کرنا چاہیے، اس کی اس قسم کی نشو و نما کرنی چاہیے جو اس کو اسلامی اقدار کی طرف زیادہ سے زیادہ لائے۔ تو یہ تو ایک ویسٹرن دنیا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بچہ یہ کہے کہ بچہ جی میں ڈیپینڈنٹ ہوں، میں والدین پہ والدین کو اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو یہ فرمایا کہ قرآن کریم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ بچے جو ہیں وہ اس قسم کی دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ اصل میں دونوں اطراف کی طرف توجہ دلائی کہ والدین کا بھی کام ہے کہ بچوں کی تربیت بچپن میں اس رنگ میں کریں کہ وہ بچے بڑے ہو کے پھر خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، دعائیں کرنے والے ہوں، اور اپنے والدین کے اس احسان کو سمجھنے والے ہوں۔ جو بچہ تھا ہی کچھ نہیں، اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو ہے کیا چیز، ایک پانی کے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی۔ تو اس لیے یہ اس قسم کا تصور یا بچوں میں اس قسم کی سوچ پیدا کرنا یہ اسلامی طریق نہیں ہے، اور نہ اس کا، کیونکہ جو بچے جس والدہ نے اس کے 9 مہینے تک پیٹ میں لیے پھری اور ہر جگہ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کو ساتھ ساتھ لے کے وہ پھرتی رہی ہے، تو اس ماں کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی بچے کی بہتری کے لیے اس عضو کو جو اس کو غیر ضروری ہے، اسلام نے جس کو اس کو بچپن میں کٹوا دے۔ وہ والد جس نے رات دن ایک کر کے، نہایت محنت کر کے، جفاکشی کر کے، خون پسینہ ایک کر کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بہرحال اس موقف کو ماننے کو تیار نہیں، یا اس کو قبول نہیں کرتا اسلام کہ بچہ اس قسم کا کل کو بڑا ہو کے اس قسم کا دعویٰ کرے کہ یہ غلط کیا، میرے والدین نے کیوں ایسا کیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے کہا آپ نے ذکر فرمایا، پھر یہ ایک معاملے میں نہیں نا بات رکتی، بالکل، وہ تو ہر چیز میں جو بچپن سے اس کا تعلق ہے، ہاں جی، وہ پھر یا تو ہر چیز جو ہے اس پر وہ چھوڑ دی جائے کہ بچہ بعد میں فیصلہ کرے اپنے متعلق خود، لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ قرہ ارض پر موجود اس کے سب سے زیادہ ہمدرد لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ خواہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ محبت ڈال رکھی ہے کہ بچے کی بہتری جو ہے والدہ اور والد سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا، بالکل، اس لیے کبھی وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچے، کبھی بھی۔ بالکل، تو اس لیے، اور وہ بچہ تو اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں نا، وہ تو نہ چل سکتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، وہ بستر گیلا کرتا ہے، والدہ سوکھے پہ اسے کر دیتی ہے، اور جو اس نے گیلا کیا ہوتا ہے وہاں پہ خود سوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے، اپنے اسے جگر کا خون پلاتی ہے، اسے اپنا دودھ پلا کے اسے بڑا کرتی ہے۔ تو پھر یہ چیزیں کیا ایسے شخصیت جو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اس کو یہ بھی اختیار نہیں؟ تو جس سے آپ نے کہا کہ کل کو یہ پھر یہاں نہیں رکتی، کہاں؟ تو پھر والدین کیوں نہ کہیں کہ بھئی ہم تمہیں پیدا کر کے پھینک دیں، پھر خود ہی تم بڑے ہو۔
بلکہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کڑوی دوائی زبردستی پلائی جاتی ہے، ویکسینیشن زبردستی دی جاتی ہے، اور وہ ٹیکہ لگانے پر کروانے پر تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو زبردستی کیا جاتا ہے۔ کل کو پھر جیسے خان صاحب نے بیان کیا، وہ بھی اس بات پہ بھی اعتراض کرے گا کہ کیوں مجھے ویکسین لگائی گئی تھی۔ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایسی سوئی چبوئی جائے، بعض لوگوں کو بچپن میں تکلیف دی ہے، تو اس لیے خام خواہ کی جو ہے نا منہ شگافیاں ہیں کہ اور جو ہے بلا وجہ روشن خیالی کے نام پر جو ہے اس طرح کی بحثیں اٹھانا، یہ غیر ضروری بحث ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر نا اب تو یہ صرف اسلام کی حد تک یا اسلام کے کسی محض حکم کی بنا تک نہیں ہے اس کی بات، ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا میڈیکلی سائنٹیفکلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ساری دنیا میں مسلمہ ہے، اس لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بچے کا ختنہ کروانا چاہیے، کیونکہ اس کی صحت کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے، اس کو انفیکشن وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال جو ہے یہ ہمیں عبدالشکور صاحب نے برمنگھم سے ایک خط کے ذریعے لکھ کر بھجوایا تھا۔ منصور صاحب ان کا سوال یہ ہے، اور بعض اور سوالات بھی ان کے ہیں، ایک خط میں انہوں نے چند سوالات جو ہیں برمنگھم سے وہ لکھ کر ہمیں بھجوائے تھے، تو ہم باری باری انشاءاللہ ان پر بات کریں گے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا، کیا رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے تمام روزوں کا رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے تمام روزوں کا رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کسی شخص کے پہلے 2 عشروں کے روزے کسی سبب کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو وہ اس کے اعتکاف پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کسی حدیث میں اور آن وسلم کے کسی فعل سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اگر کسی شخص کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، بلکہ ازواج مطہرات کے متعلق ملتا ہے کہ ایام مخصوصہ کی وجہ سے ان کے بعض روزے رمضان کی ابتدا میں رہ جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اعتکاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتی تھیں، اور کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ دیکھو تمہارے پہلے روزے چھوٹ گئے ہیں اس لیے تمہیں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ پھر ازواج مطہرات وہ جو روزے تھے اگلے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ان روزوں کو، جو چھوٹے ہوئے روزے تھے، ان کو مکمل کر لیا کرتی تھیں، لیکن ایسی کوئی شرط ہمیں احادیث سے نہیں ملتی۔ البتہ ایک شرط یہ ضرور ملتی ہے کہ رمضان جب اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف کے دوران آپ نے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، جس وقت روزہ چھوٹا اسی وقت آپ کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ تو اعتکاف جو ایسی عبادت ہے جو رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا جو 10 دن ہیں وہ روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو یہ تو مسنون اعتکاف ہے، البتہ ایسا اعتکاف جو نظر کا اعتکاف ہے، جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ ہم 3 دن کے لیے اعتکاف کرنے لگے ہیں۔ اعتکاف کا لفظی مطلب تو عبادت ہے نا، کہ اپنے آپ کو روک لیا، اس مقصد کے لیے روک لیا کہ ہم ان 3 دنوں میں یا ان 10 دنوں میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو وہ اعتکاف جو رمضان کے علاوہ ہے وہ روزے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے آن سے دریافت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک مرتبہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو کیا مجھے اجازت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم اس دن روزہ بھی رکھو۔ تو اس لیے یہ فرق ہے کہ رمضان کے اعتکاف میں اور رمضان کے جو علاوہ اعتکاف ہے، کہ رمضان میں روزے کے ساتھ اعتکاف ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد جو مسنون اعتکاف نہیں ہے وہ آپ کسی بھی طرح روزے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پہلے کسی کے روزے رہ گئے ہیں یا چھوٹ گئے ہیں، وہ بے شک اپنے روزے بعد میں پورے کر لے، لیکن اعتکاف کے دوران وہ روزے رکھ کے تو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس 2 سوالات ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں شہباز احمد باجوہ صاحب، انہوں نے فون کر کے جو ہے یہ سوالات پوچھے تھے لندن سے، یہ سوالات ان کے ہم شامل کرتے ہیں۔ خان صاحب انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اسلامی سزاؤں کے متعلق اصولی تعلیم کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے۔ مزید وضاحت جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثلا
چوری کی سزا کا ذکر ہے کہ ہاتھ کاٹنا، تو اس کے لیے کیا کوئی معمولی سی چیز جو ہے چوری کرتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے تو اس پر یہ حد جو ہے نافذ ہوگی، یا جو ہے بعض لوگ کوئی ایسا برا کام کرتے ہیں تو کیا سزا کے طور پر ان کے ساتھ بھی وہی کام ہونا چاہیے، یا سزا اور رنگ رکھتی ہے، یا جو ہے بعض جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں بعض برائیوں کو پھیلاتے ہیں تو کیا ان کو سزائیں جو ہیں وہ بدنی سزائیں اسی کے مطابق دی جائیں گی، یا سزاؤں کی حد میں یا اس کے معاملے میں کمی یا زیادتی بھی ہو سکتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جو کوئی برائی کرتا ہے اس کو اس کی سزا اسی برائی کے مطابق ملے گی، اس کے برابر ملے گی۔ اب جہاں تک اس برابری کا تعلق ہے تو عموماً اسلام نے ظاہری برابری اس میں مراد نہیں لی۔ مثلاً اگر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ مثلاً اگر کوئی بدمعاش کسی عورت کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے راستے میں جاتے ہوئے، یا اس کا برقع کھینچ لیتا ہے، تو اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی سزا کا یہ مطلب کہ اس کی بہن یا ماں یا بیٹی کو بلا کے اس کا بھی برقع کھینچا جائے، اس سے بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے، نہیں، بلکہ اس کے مطابق اس کو جو بھی تعزیر مقرر کرے گا معاشرہ اس کے مطابق، تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ اور اصل میں اسلام میں سزاؤں میں بنیادی طور پہ جو فیکٹر ہے کار فرما وہ یہ ہے کہ تاکہ اس کی اصلاح کی جائے۔ سزا بھی دراصل ایک لحاظ سے علاج ہے۔ ہاں، اس میں عام طور پہ میں نے جیسے عرض کی کہ ظاہری طور پہ اس کی برابری نہیں ہے، جس طرح میں نے یہ مثال دی، اسی طرح مثلاً زنا ہے تو قرآن کریم نے اس کی سزا جو ہے 100 کوڑے مقرر کیے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، زنا کا الزام لگاتا ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے بلا کے اس پہ بھی جھوٹا الزام لگایا جائے، بلکہ فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں عموماً جو سزا میں جو برابری ہے وہ ظاہر کے ساتھ نہیں بلکہ باطن کے ساتھ ہے، اور اس میں غرض یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ ہاں، بعض جگہوں پہ ظاہر میں بھی قرآن کریم نے برابری کا حکم دیا، اور اس میں خاص طور پہ جو جسمانی حملے ہیں یا جسمانی تکالیف ہیں یا جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچانا ہے، اس میں اسلام نے خود بھی پسند کیا، بلکہ تورات کی تعلیم کا بھی ذکر قرآن کریم نے کیا۔ اور جہاں تک فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ تو قتل کے متعلق ہے کہ اگر کہ کوئی آزاد قتل کرنے والا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں وہ اپنے جگہ پہ کسی غلام کو دے دے، بلکہ اسی آزاد کو سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ اگر غلام ہے قتل کرنے والا تو اسی غلام کو، اگر عورت ہے تو اسی عورت کو۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کی کہ تورات کی تعلیم کا بھی قرآن کریم نے خاص طور پہ ذکر کیا، اور اسلام کا یہ طریق ہے، قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ بعض متشابہات بھی بیان کرتا ہے، پرانی تعلیمات کو بھی بیان کرتا ہے، اور جن کو بیان کرتا ہے ان کو گویا لاگو بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو بنی اسرائیل پر یہ فرض کیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کا جو بدلہ ہے وہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، اور ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے۔ تو جسمانی اعضاء جو ہیں اس میں ظاہری جو برابری ہے اس کو اسلام نے جاری رکھا ہے، اور اس کے متعلق احادیث میں بھی بعض واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا گیا، اور بلکہ اس میں ایک واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک موقع پہ لڑائی ہو گئی، اور ایک شخص نے، اب یہ میں اس میں جو حکمت ہے، ایک شخص نے دوسرے کو کاٹ لیا،
پوری طرح اپنے دانت پیوست کر دیے اس کی بازو میں. اس نے بازو اپنا چھڑوایا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے. اب جس کے دانت ٹوٹے وہ یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا تھا کہ اس کے بھی دانت توڑے جائیں. حضور نے فرمایا کہ کیوں اس کے دانت توڑے جائیں؟ کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں اسی طرح دے دیتا جس طرح جانور کے منہ میں چارہ ہوتا ہے اور وہ اسے کھا جاتا ہے، تو تم اس کا ہاتھ کھا جاتے. اس لیے یہاں پہ دانت، حالانکہ اس نے چونکہ عمدن اس میں دانت توڑنے کی جو اس کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اپنا بچاؤ کیا، اس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ نہیں توڑا گیا. لیکن جہاں پہ کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہے، مثلا احادیث میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، اوکل اور اورینا کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. دراصل وہ دھوکے باز تھے. وہاں پہ مدینہ میں رہنے لگ گئے، بیمار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ شفقت کرتے ہوئے مدینہ سے باہر حضور کی کچھ اونٹنیاں تھیں صدقات کی، جہاں پہ دودھ وہ دیتی تھی. حضور نے وہاں انہیں بھجوا دیا کہ وہاں جا کے دودھ پیو اور تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ. تو جب وہ صحت مند ہو گئے تو ان کا ارادہ بد ہوا اور انہوں نے وہاں چرواہے کو اس کے ساتھ بہت زیادتی کی. اس کی زبان کاٹ دی، اس کی آنکھوں میں کانٹے دار جو چھڑیاں تھیں وہ گھسا کے اس کی آنکھیں نکال دیں اور پھر اس کو قتل کر کے بھاگ گئے، جانور لے کے بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی، حضور نے پیچھے آدمی بھیجے، وہ پکڑے گئے، انہیں لایا گیا تو ان کے ساتھ اسی طرح کا پھر سلوک کیا گیا. ان کی باقاعدہ آنکھیں نکالی گئیں اور انہیں حرہ، مدینے سے باہر ایک میدان تھا، خشک میدان، وہاں پھینک دیا گیا. وہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ پانی مانگتے تو انہیں نہیں دیا جاتا تھا. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو نہایت خوبصورتی سے، تمام اعتراضات جن سے دور ہو جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی اس تعلیم میں ایک شخص جو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں قتل کا جو سزا ہے وہ قتل ہے. لیکن اگر کوئی شخص قتل سے پہلے ایذا دیتا ہے، تکالیف دیتا ہے، تو اسلام نے اس قتل اور اس ایذا کو الگ الگ بیان کیا ہے. اور یہی مثال حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی پہلے آنکھیں نکالتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے، پھر اسے قتل کرتا ہے، تو وہ دوہرا جرم کرتا ہے. اس لیے اس کو اس کے دوہرے جرم کی سزا اسی طرح دی جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو بیان کر کے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واضح کیا ہے. تو یہ اسلامی سزاؤں کے نافذ کرنے کا تعلق. اب جہاں تک چوری کا تعلق ہے تو چوری کی سزا قرآن کریم نے ضرور بیان کی ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں. اس کے ایک تو ظاہری معنی ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، ایک یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں یعنی اس کو، جیسے میں نے عرض کی کہ قرآنی سزاؤں کا مقصد اصلاح ہے، تو ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اس کو ایسے ماحول اس کو ایسے مہیا کیا جائے جس میں وہ چوری کرنے سے باز آ جائے. اور وہ ماحول کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ہر قسم کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کر دو. جب اس کی بنیادی ضروریات تم پورا کر دو گے تو وہ ایک تو چوری کرنے سے خود بخود رک جائے گا. لیکن اگر کسی میں یہ بیماری ہے، وہ طمع ہے، لالچ ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہونے کے باوجود وہ کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ سزا ظاہراً بھی اس پہ عمل کیا جائے گا. ورنہ اگر ہر چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتا تو پھر تو اسلامی ادوار میں ہم دیکھتے کہ بہت سارے ہاتھ کٹے ہمیں نظر آتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمیں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ اس طرح باقاعدہ بہت ساروں کے ہاتھ کاٹے گئے. ایک تو اس وقت بنیادی ضروریات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقات دے دو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صدقات دینے والا صدقات دینا چاہے گا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ جاتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہاتھ کاٹ دیے گئے. دراصل وہ ماحول ختم کر دیا، ان کی بنیادی ضروریات پوری کر دی گئی. دوسری ان کی تربیت ایسی تھی کہ ان میں طمع اور لالچ ختم ہو کے قناعت پسندی آ گئی. تو اسلام کہتا ہے سب سے ضروری چیز کہ قناعت پسندی اگر اختیار ہو جائے، اگر لوگ قناعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو
तमा ख़त्म हो जाती है, चोरी चिकारी ख़त्म हो जाती है। वो जो किसी वो पीर फ़कीर का किसी का आता है ना कि उसने कुछ भी नहीं पहनी, लंगोटी सी पहनी हुई थी और वो उछल कूद रहा था कि मेरी तमाम तमन्नाएं पूरी हो गई। किसी ने पूछा कैसे तुम्हारी तमन्ना, ना तुम्हारे पास खाने को कुछ है ना पहनने को। उसने कहा मैंने अपनी तमन्नाएं ख़त्म कर दी, खुद ब खुद पूरी हो गई। तो ये है दरअसल कि असल में तो इंसान की तमा ख़त्म नहीं होती। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इब्ने आदम को अगर सोने की एक वादी मिल जाए तो वो दूसरी लेने की ख्वाहिश रखता है, और कब्र की मिट्टी उसका मुंह भरती है। लेकिन इस्लाम ने मोमिन से ये तवक्को की है कि वो, और ऐसे मोमिन खिलाफत राशिदा में बहुत पैदा हुए जिनको बहुत थोड़ा मामूली गुजारा मिलता था और उस पर वो कनात करके पूरा करते थे। जी बिल्कुल खासा, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। जो आज का प्रोग्राम है उसमें हम इतने ही सवालात शामिल कर सकेंगे। शहबाज भाई साहब का एक सवाल रहता है, वो अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल शकूर साहब का सवाल है, उस पर बात करेंगे। खालिद साहब ने कनाडा से हमसे सवाल पूछा है एक, और मंसूर अहमद नासिर साहब का सवाल लाइबेरिया से। इन सवालात पर इंशाल्लाह हम अपने अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद